الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یہ سورہ بقرہ کی 208ویں آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حصہ ہوا ہے اس میں سے 2 سوال باقی تھا. ایک تو ہوم ورک کر کے آنا تھا اور ایک حل طلب باقی تھا. تو ہوم ورک کر کے کیا آئے ہیں وہ بتائیے. سوال یاد ہے؟ سوال بھی نہیں یاد ہے. حج کا تذکرہ چل رہا تھا اور اچانک سے اخنس بن شریق کا واقعہ آ گیا تھا. دونوں میں ربط کیا ہے؟ لیکن اخنس بن شریق یہ تو ایک واقعاتی چیز ہے، لفظ یا نام تو نہیں آیا ہے اس کا. اصلاً تو کچھ خوبی یا صفات بیان کی گئی، اچھی یا بری جو ہو ہے نا. تو کیا بیان کیا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا تھا. وہ قسمیں کھا کھا کر کے حضور کو اپنے مدد کی یقین دہانی کرا رہا تھا، حالانکہ دل میں وہ کیا تھا؟ آپ کا مخالف تھا، آپ کا دشمن تھا. گویا اس کے اندر نفاق کی بیماری تھی. کیا تھی؟ نفاق کی بیماری تھی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ مفاد پرستی کا شکار تھا. اصلاً یہ جو قصہ سنایا گیا ہے یہ مثال دینے کے لیے سنایا گیا ہے. اس سے پہلے جو حج کا تذکرہ تھا، حج کے تذکرے میں آخر میں ایک بات کہی گئی تھی. آیت نمبر 200 میں کیا کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بس. اور کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو دنیا آخرت مانگنے والے ہیں وہ تو مومن ہیں، اور جو صرف دنیا مانگنے والے ہیں وہ اصلاً مفاد پرست ہیں. وہ اصلاً کیا ہیں؟ مفاد پرست ہیں. تو وہ جو مفاد پرستی کی بیماری ہے یا مفاد پرستی کا مرض ہے وہ حج میں بھی نظر آیا، اور حج کے علاوہ گویا پوری زندگی میں نظر آئے گا. ایسا نہیں کہ صرف حج میں دکھاوا ہوتا ہے، حج میں صرف لوگ مفاد کے لیے جاتے ہیں. زندگی کا کوئی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی موڑ ہو، زندگی کا کوئی کیا کہتے ہیں کام ہو، ہر ایک میں انسان کے اندر اس کمزوری کا ظہور ہو سکتا ہے. اس کی مثال کے طور پر اس کو اس سے اٹیچ بیان کیا گیا جو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، اور دکھاوے کے لیے تو کہتا رہا ساتھ دوں گا، اور ذرا سا مفاد پورا نہیں ہوا تو بعد میں پیچھے پڑ کے سب کو برباد کرنے لگا. یہ ہے ان دونوں کا لنک یا ربط. ایک سوال تو یہ تھا. دوسرا ایک سوال اور تھا، بتائیے کیا تھا؟ اسی لیے کہتا ہوں قلم کاپی ساتھ ہونا چاہیے، کچھ یادداشت نوٹ کرنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی دماغ سے اڑا کرے گا. کیا ہوگا؟ دماغ سے اڑا کرے گا. ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک لفظ ہے بیع اور ایک لفظ ہے شراء یا اشتراء. دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال چلتے چلتے جاتے جاتے آیا تھا جس کا جواب تلاش کرنا تھا. تو کچھ تلاش کیا آپ لوگوں نے؟
کچھ نہیں ملا یا تلاش ہی نہیں کیا۔ عام طور سے ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اور اشترا یا شراء کہتے ہیں خریدنے کو، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھنا غلط نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، اس کا بیسک معنی وہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو باریک سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ عام حالات میں تو خرید و فروخت جو ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سامان ہوتا ہے نا؟ ہم خریدنے جا رہے ہیں تو ہم پیسہ لے کے جاتے ہیں، اور جو بیچنے والا دکاندار یا تاجر بیٹھا ہے وہ سامان لے کے بیٹھا ہے۔ تو جو نقد دے رہا ہے وہ گویا خریدار ہے، خود وہ دکاندار بھی مارکیٹ میں جا کے وہی سامان جو بیچتا ہے خریدتا ہے، وہاں نقد دیتا ہے تو وہ وہاں خریدار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دکان میں بیٹھ کر کے بیچتا ہے تو وہ سامان دیتا ہے تو وہ بیچنے والا ہو جاتا ہے، تاجر ہو جاتا ہے۔ تو اصلاً مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر مال دے رہا ہے کوئی تو وہ بیچنے والا ہے، اور پیسہ کوئی دے رہا ہے، نقدی دے رہا ہے، تو وہ خریدنے والا ہے۔ یہ عام مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی خرید و فروخت میں ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی نقدی نہیں دیتا، کیش نہیں دیتا، سامان ہی لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ ہاں، غلہ غلے سے خرید رہا ہے، چاول دیا، گیہوں خرید لیا، کھجور دیا، کیا کہتے ہیں، اخروٹ خرید لیا، ناریل خرید لیا، کچھ بھی۔ اب یہ جو آدان پردان ہے اس میں کیش یا مال انوالو نہیں ہے، تو اب اس میں کس کو کہیں خریدنے والا اور کس کو کہیں بیچنے والا؟ دونوں طرف تو سامان ہی ہے۔ اس کو کہیں تو بھی سوال کھڑا ہوگا کہ یہ کیش نہیں دے رہا ہے، اس کو کہیں تو بھی کھڑا ہوگا سوال کہ کیش نہیں دے رہا ہے، دونوں تو سامان ہی دے رہے ہیں، تو گویا دونوں خریدار کی طرح بھی ہو گئے اور دونوں بیچنے والے کی طرح بھی ہو گئے۔ تو جب خرید و فروخت اس انداز کا ہوتا ہے تو پھر ترجمے میں یہ گنجائش نکل آتی ہے کہ اس کا ترجمہ بیچنا کریں یا خریدنا کریں، دونوں کا اسٹیٹس برابر ہو گیا، دونوں کا اسٹیٹس کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، دونوں سامان ہی دے رہے ہیں، بیچ میں جو اصل لینے دینے کے لیے کیش کا یا نقدی کا استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے دنیا سے آخرت خریدی جا رہی ہو، چاہے دنیا میں ایک دوسرے کا ایمان خریدا جا رہا ہو، یا کچھ بھی لیا دیا جا رہا ہو اس طرح سے کہ اس میں نقدی انوالو نہ ہو، مال انوالو نہ ہو، تو دونوں الفاظ میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ترجمہ کرے نتیجہ ایک ہی آئے گا۔ یہ ہے اصلاً دونوں کا فرق۔ تو جو دوسرا سوال اٹھا تھا اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر اور کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور بہتر شکل اس کو سمجھنے کی یہ ہے، قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں اس طرح کی سب جمع کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ میچ کر رہی ہے کہیں ٹکرا رہی ہے، اس کے بعد پھر اور بات ہو جائے گی، ٹھیک؟ یہ تو پچھلا سبق تھا۔ اب جو آج کا سبق ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ فی السلم، سلم، سلم کہتے کس کو ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لغت کھولیں گے تو لغت کے اندر یہ ملے گا کہ سلم کے معنی ہوتا ہے صلح کرنا، ایک معنی۔ دوسرا معنی جب آپ کھولیں گے تو سلم کے معنی ہوگا سرنڈر کرنا، حوالے کرنا اپنے آپ کو کسی کے بھی۔
یہ دو معنی ملے گا لغت میں، لیکن عام طور سے مفسرین نے جو اس کا مفہوم لیا ہے بندے کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، جس کو ہم اور آپ اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے عموماً ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں بنیادی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، تو اب عمل سے بھی اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن زبانی تو اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، عمل سے اس کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہم ابھی آدھے ادھورے ہیں، کشمکش میں ہیں۔ کیا ہے؟ آدھے ادھورے ہیں، کشمکش میں ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ باپ دادا کی روایت کو چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، لیکن شادی کرنا ہو تو میرے باپ نے ایسا کیا تھا، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آیا ہے، ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں پر امتحان ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ کیا تھا؟ جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے ان کو بھی ان سے مطالبہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پہ اللہ کے حوالے کریں، لیکن جو بہت ساری چیزیں موروثی طور پر ان کے پاس تھیں اس سے دستبردار ہونے میں تھوڑا ان کو ہچکچاہٹ تھی، تھوڑا ان کو کیا تھا؟ تکلف تھا۔ کبھی کبھی وہ اس طرح کے معاملے میں جھول کھا جاتے تھے، تو کہا گیا کہ یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ حج کے معاملے میں بھی جو بہت ساری روایتی چیزیں تھیں، لوگ اس کو پورا کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرو۔ باپ دادا یا تاریخی روایت کے چکر میں دائیں بائیں کنی نہیں کاٹو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تقاضا یہ خاص پس منظر مفہوم ہے۔ اب اس کو عام کرتے ہیں تو اسلام کی ساری تعلیمات کے حوالے سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر چیز کو پورا کرو۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اطاعت میں پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے۔ کافہ، اسی کافہ کا ترجمہ ہو رہا ہے پورے کے پورے، تمام کے تمام۔ اب ایک سوال صرف یہ ہے کہ اس کافہ کا تعلق ہے کس سے؟ داخل ہونے والے سے ہے یا عمل سے ہے؟ داخل ہونے والا مطلب مومنین سے ہے، مومن سب کے سب داخل ہو جاؤ، اس سے ہے؟ یا یہ جو کہا جا رہا ہے اطاعت میں پورے کے پورے داخلے، یعنی اطاعت پوری کی پوری ہونی چاہیے، کس چیز سے تعلق ہے؟ اطاعت سے تعلق ہے۔ اب اگر ہم مانتے ہیں کہ اطاعت سے تعلق ہے تو ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کا سوال ہے، آپ لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی ہے اس لیے اس سوال کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوگی، ہے نا؟ یہاں جو گولتے نظر آ رہی ہے تو عام بات یہ ہے کہ گولتے کسی لفظ میں ہو تو وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، فیمیل۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ فیمیل سمجھا جاتا ہے عربی میں۔ اب اگر اس سے ہم متعلق مانتے ہیں تو یہ تو فیمیل نہیں نظر آ رہا ہے، یہ تو میل نظر آ رہا ہے، مذکر نظر آ رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ مان رہے ہیں تو یہ مؤنث کیوں؟ اس کو بھی تو مذکر ہونا چاہیے نا۔ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ جیسا ہو ویسے ہی اس کے بارے میں جو بات کہی جائے وہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک طرح سے ٹکرا ہو جائے گا کہ یہ مذکر کی طرح نظر آ رہا ہے اور یہ مؤنث کی طرح نظر آ رہا ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ مان رہے ہیں تو۔ اس کا کوئی جواب ہے؟ ہاں کون؟ جمع میں جو بھی رہتا ہے وہ مؤنث کیسے؟ جمع میں مطلب ایک سے زیادہ کچھ رہے گا،
ایک سے زیادہ کچھ رہے گا تو وہ مؤنث مان، لیکن یہ ایک سے زیادہ تو نہیں ہے، سلم تو واحد ہے نا۔ جب ہم مومنوں مانیں گے تو مؤنث چل جائے گا، ہے نا، کہ وہ جمع ہے تو جمع کے لیے واحد مؤنث چل جاتا ہے نا۔ لیکن ہم اس سے مانیں گے تو یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا کافۃ فی السلم، کافتن، یعنی مومنین سے مانیں گے آپ، ادخلوا سے مانیں گے تو بھی وہی سوال باقی رہے گا، اس لیے کہ ادخلوا کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہونا، دخول، ہو جاؤ پورے پورے۔ ہاں داخل ہو جاؤ پورے پورے، تو وہ دخول کا جو لفظ ہے وہ بھی تو مذکر ہی ہے، اسی سے ریلیٹڈ مانیں گے نا۔ یا مومنوں سے مانیں گے تو بات تو وہی پہلے والی ہو گئی، ادخلوا اگر تم لوگ داخل ہو جاؤ، تم لوگوں سے مانیں گے تو وہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ معنی دونوں سے جا سکتا ہے نا۔ لیکن ہم کس سے مان رہے ہیں؟ ہم نے جب اس سے مانا تو وہ میں نے ایک سوال اٹھایا، ابھی اس کا جواب ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے پھر عربی پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہی سب مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن میں ایک آسان جواب بتاتا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ عالم مانے کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، اور کوئی بہت زیادہ جانتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علامہ۔ یہ علامہ میں بھی گولتے ہوتی ہے، کوئی مذکر ہی ہو لیکن وہ بہت زیادہ جانکار ہے تو وہاں گولتے آتی، کیوں؟ اس لیے کہ مبالغے میں وہ پہچان کے لیے نہیں، وہ مبالغے کا معنی دینے کے لیے، یعنی بہت زیادہ کا معنی دینے کے لیے۔ عالم مانے جاننے والا، اس کے مبالغہ کے لیے علام بھی آتا، علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ لیکن اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنا ہو تو بعد میں تے بڑھا دیتے ہیں، گویا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ تے جو بڑھی ہے یہ مؤنث کی علامت کے لیے نہیں بڑھی ہے، یہ مبالغے میں مزید اضافے کے لیے بڑھی ہے۔ یہ ہے اصل ایک اصول۔ تو اگر یہاں پر ایسے تے بڑھ سکتی ہے مبالغے کے لیے تو وہاں پر بھی مان سکتے ہیں کہ وہ مبالغے کا ہے۔ جب تے کو مبالغے کا مان لیں گے تو مذکر ہو کہ مؤنث کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے یہاں ہے مذکر ہی کو ہم علامہ کہہ رہے ہیں، جیسے یہاں ہے مذکر ہی کو ہم علامہ کہہ رہے ہیں نا، علامۃ الدہر۔ تو مفسرین اس انداز سے اس کا معنی متعین کرتے ہیں کہ کافہ جو کہا جا رہا پورے کے پورے، اس میں بھی ایک طرح سے مبالغے کا مفہوم ہے، زیادتی کا مفہوم ہے، کثرت کا مفہوم ہے، کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ہر چیز میں یا پوری کی پوری اطاعت میں ہم اللہ کے تابعدار بن جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے اب اگلی جو بات کہی جا رہی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے پیروں کے نشانات کی۔ خطوہ کہتے ہیں جیسے ہم چلتے ہیں نا، یہاں رکھا پیر، یہاں پہ دھول مٹی کا نشان پڑ جائے گا، یہاں رکھا پیر، یہاں پیر پڑ جائے گا، یہاں رکھا پڑ جائے گا، اسی کو کہتے ہیں خطوات، نشان قدم یا نشانات قدم۔ نو نو نو، یو آر مسنگ، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خط جو ہوتا ہے وہ خطہ یا خطو، دو ڈبل تو ہوتا ہے، خطوط نشان بنانا ہے نا۔ یہاں پر خے تو واو ہے، ڈبل تو نہیں ہے، تو یہ الگ لفظ ہے نشان بنانا، لکیر بنانا، اور یہ الگ لفظ ہے نا۔ دونوں ایک اوریجن سے نہیں ہے، ایک اصل سے نہیں ہے۔ یہاں خے تو اصل ہے اور وہاں خے تو واو اصل ہے، تو وہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، ہے نا۔ اس لیے لکیر بنانا وہ معنی اس کا ہوگا ہی نہیں، اس کا معنی بس یہ پیر کے قدم کا نشان یہ ہوتا ہے۔ تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، یہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، یا شیطان کے پیروں کے نشانات کی۔
اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہو بہو پیروی کرنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کے چلتا ہے کہ کہاں پہ ان کا پیر پڑا ہے وہیں پہ میں اپنا پیر رکھوں، کہاں پہ ان کا پیر پڑا ہے وہیں پہ میں اپنا پیر رکھوں، ورنہ صرف چلنا ہے ٹھیک ہے، کوئی گیا آگے سے ہم اسی راستے پہ چل لیں نا، میرا پیر ادھر میرا پیر ادھر میرا پیر ادھر، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہم بالکل ہو بہی وہی کرتے ہیں جو وہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے 100% پیروکار ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت کلیتاً مطلوب ہے، ویسے ہی شیطان کے نقش قدم پہ چلنا کلیتاً ممنوع ہے، اس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، پیروی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو وہ دشمنی میں تم کو الٹا لے جائے گا، اور الٹا لے جائے گا تو تم گمراہ ہوگے، بھٹکو گے، نقصان اٹھاؤ گے، سیدھی سادی بات یہ۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل جاؤ۔ کیا ہے؟ پھسلنا جانتے ہیں؟ برسات کے دنوں میں چکنی مٹی پہ پیر پڑ جائے تو پیر بھاگ جاتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پھسلنا۔ ویسے ہی دنیا بڑی حسین اور رنگین ہے، اب اس رنگینی اور حسن کے چکر میں ہم ایسا آگے بھاگ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، رسول کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، اسلام کو بھول جائیں، گویا ہم بھی پھسل گئے۔ تو اسی کا یار ان ضللتم، اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گئے واضح دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو سمجھانے کے لیے دلیلیں دے دی، نشانیاں دے دی، آیات بھیج دی، اس کے باوجود پھسل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ غفلت کا شکار ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم زیادہ غفلت کا شکار ہو۔ اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا، تم کو معلوم نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس وقت پھسلتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ناسمجھی میں، لا علمی میں، لیکن جب سب کچھ ہو گیا، رسول نے آ کے بتا دیا، قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی تم پھسل رہے ہو، تو گویا تمہارا زیادہ قصور ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ زیادہ قصور ہے یا اصل قصور ہے۔ ان اللہ عزیز فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، بس جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے پھسلو گے، دنیا کی رنگینی کا شکار ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے تم کو دبوچنے کا اور تمہارا مواخذہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے کا مطلب غالب ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ اب یہ کہ پاور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج گڑبڑ کیا اور فوراً کالر پکڑ لیا، کچھ سنبھلنے کا موقع تو چاہیے، ورنہ کہیں گے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا، سمجھایا بھی نہیں، ایک غلطی بھی نہیں معاف کی، اور کہا ہے کہ 3 غلطی اور بہت غلطی میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ تم پھسلے اور فوراً اللہ تعالیٰ دبوچ لے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ پہلے تم کو سنبھلنے کا موقع دے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ دبوچے گا، پکڑے گا۔ اسی لیے عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام۔ حل مانے کیا؟ ينظرون مانے وہ نظر مانے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا نا، آنکھ۔ کیا وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ اسی کو اور پھیلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کسی کے آنے کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور کیا وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ الا، مگر،
اب ایک چیز اور یہاں جاننے کی ہے کہ اگر اللہ آگے آتا ہے تو حل کا ترجمہ نہیں سے بھی ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ نہیں. وہ نہیں دیکھ رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں مگر کیا؟ مگر ایاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے. کیا ہو جائے؟ ان کے پاس آ جائے. فی ظلل من الغمام. ظلل ظلہ کا جمع ہے یا ظلال کی جمع ہے. ظلال مانے ہوتا ہے سایہ، اس کی جمع ہے ظلل. یا ظلہ مانے بھی سایہ ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ظلل. فی ظلال القرآن ایک تفسیر ہے نا، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ قرآن کے سائے میں. غمام مانے کیا ہوتا ہے؟ بادل. تو بادل بھی دھوپ کی کرن کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے بادل کے سایوں میں، بادل کے سائبان میں. اور کون آئے؟ ملائکہ، فرشتے آئیں. کون آئے؟ ملائکہ آئیں، فرشتے آئیں. وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، چکا دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ معاملات پلٹتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہے. یہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے. لیکن مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ مطلب نہیں سمجھ میں آیا. مطلب نہیں سمجھ میں آیا. مشہور مفسر قرآن کون ہے صحابہ میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، سب سے بڑے مفسر قرآن کہے جاتے ہیں. ایسے قرآن کے جانکار تو عبداللہ بن ابی بن کعب بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن زیادہ جو اس میں اہمیت حاصل ہے وہ عبداللہ ابن عباس کو. ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اگر تم تقریر کر رہے ہو نا اور لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، تب تو تقریر کرو. اور اگر لوگوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا تو تقریر بند کر دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا اب وہ غور سے نہیں سن رہے ہیں، ان کی توجہ تمہاری طرف نہیں، کہیں اور ہے. اب وہ کو سناؤ گے بھی تو وہ سنیں گے نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انرجی کیوں لگاؤ، چھوڑ دو. یہ اصلاً انہوں نے نفسیات بتائی ہے لوگوں کی. مجھے ابھی اس سے بحث نہیں ہے. مجھے جو چیز سمجھنی سمجھانی ہے وہ ایک دوسری ہے. کیا ہے؟ اصلاً یہ جو تصویر کشی کی گئی ہے نا کہ وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آئیں، یہ اصلاً ایک پس منظر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا، ایک نفسیات کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. یہ نفسیات ہے کس کی؟ قیامت کیا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا اور غور کیجیے. اصلاً یہ ہے کہ اہل کتاب میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا توریت لینے کے لیے. اب وہ ان میں سے کچھ منتخب لوگوں کو لے کے گئے، تنہا تو گئے نہیں تھے، 70 افراد کو لے کر کے گئے تھے. لیکن وہ 70 افراد بھی گئے اور جب وہ تختی لے کر کے وہ ان 70 افراد کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم
علل اعلان، اپنی نظروں کے سامنے اللہ کو دیتے ہوئے نہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہی دیا ہے یا کہیں اور سے آپ نعوذ باللہ اٹھا لائے ہیں، نعوذ باللہ کہیں اور سے اٹھا لائیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ہے کہیں پڑھا ہے، سنا ہے، جانتے ہیں؟ اب اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ موت طاری کر دی، ایک بات۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، قرآن میں آپ نے ایک جگہ پڑھا ہوگا کہ ان کے اوپر پہاڑ ایک دم کیا کر دیا گیا تھا؟ جھکا دیا گیا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ورنہ اسی کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ اب جب پہاڑ جھکا دیا گیا تو اس کا سایہ ہوگا؟ اب اس دباؤ میں انہوں نے مانا تو اس دباؤ میں، لیکن وہ اس کو اس رنگ سے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان کا خدا آیا۔ ان کی تاریخ میں وہ اسی بات کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ گویا ان کا خدا آیا اور اس نے ایک ماحول بنایا اپنی آمد کا، بالکل پرسکون پرحال، اور پھر اس میں ہم کو نوازا گیا۔ اس میں کیا کیا گیا؟ ہم کو نوازا گیا تو ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد جو کتاب لے کر کے آئے ہیں، قرآن مجید پیش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، تو کیا ویسی ہی نفسیات کے تحت آج تم چاہتے ہو کہ اللہ میاں آئیں؟ جیسے اس وقت مطالبہ کیا تھا، فرشتے آئیں، ہم دیکھیں اپنی نظروں سے کہ آ کر کے حوالے کیا ہے، تب ہم مانیں گے، اور اس طرح کا ماحول بنایا جائے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آیا نہیں تھا، اس نے تو اپنی قدرت دکھائی تھی، ہے نا؟ آج بھی اللہ تعالیٰ آئے گا نہیں، مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے گا۔ اس وقت تو اتنے پر بس کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک خوفناک ماحول بنایا اور تم نے مان لیا، اور اگر نہیں مانتے تو وہیں دبا دیے جاتے۔ تو سن لو کان کھول کر کے، تم ایسا چاہ رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قضی الامر، معاملے کا فیصلہ کر، اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوگا نا تمہارے کرتوت کے لحاظ سے وہ نافذ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا، اور سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب تمہارا جو کردار یا مہلت عمل ختم ہوا، اس کے بعد حساب کتاب پھر اللہ ہی کے دربار میں ہوگا۔ تو سوچ لو، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کیا اس کے لیے آمادہ ہو؟ تو ایک طرح سے گویا ان کے تاریخی نفسیات یا بیک گراؤنڈ کو بتاتے ہوئے ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو دھمکی دی گئی ہے نا، کہ تمہارا ریکارڈ ایسا ہے اور اس کا نتیجہ وہ اس وقت نکلا تھا، آج بھی اگر اسی کو دہراؤ گے تو پھر تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب کرنے پہ قادر ہے، آج بھی اپنا فیصلہ سنا دے گا قضی الامر، اور کل بھی حساب کتاب میں وہ نمٹ لے گا۔ اب اس کے بعد انہی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ سل بنی اسرائیل، پوچھو انہی بنی اسرائیل سے جو یہ سب تماشا پال لیں قرآن پر اور محمد پر ایمان لانے کے لیے، کیا پوچھو؟ کم آتیناہم من آیت بینۃ، کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے دی، کتنی ہی واضح نشانیاں دی ہم نے، عطا کی، کیا مان گئے تھے؟ کیا بتاتی ہے ان کی تاریخ؟ تو آج وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے اس وقت آئے تھے اللہ تعالیٰ اور دیا تھا، ویسے ہی آج بھی آئیں تو بھی تم مانو گے نہیں، تمہارا ریکارڈ یہی ہے، تمہارا ریکارڈ یہی ہے۔ اسی کہا گیا سل بنی اسرائیل، پوچھ لو، آج یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آج بھی یہ مانیں گے نہیں۔
اس سے پہلے کتنی بار انہوں نے مانگا اور کتنی مرتبہ ان کو معجزہ دیا گیا اور اس کے باوجود انہوں نے انکار ہی کیا، تو بے لا حاصل ہے۔ اسی کہا کہ سل بنی اسرائیل، پوچھو، کیا کرو؟ پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے کیا کی ان کو کھلی نشانیاں دی، کھلی نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو تبدیل کر دے، جو کیا کرے؟ تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، جو کیا کرے؟ اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شدید پکڑ کرنے والا ہے، شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ نعمت اللہ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو کیا وہی، توریت تو لیا لیکن بعد میں منمانی اس میں تبدیلی کر دی۔ من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ ان کے پاس آ گئی تھی، ہے نا؟ یہ نہیں کہ لا علمی میں کر دیا، نہیں یاد رہا، بھول گئے، ایسا نہیں، آ گیا تب لکھا لکھایا تھا، محفوظ تھا، پھر بھی انہوں نے اس میں چینج کیا، تو یہ تو بڑا جرم تھا۔ تو جن لوگوں کا ریکارڈ یہ ہو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وہ کتنے جری ہیں، کتنے بدمعاش ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مان لیں نہ مانیں، اللہ تعالیٰ نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہاں ہے کہ یہ جو رویہ ہے بنی اسرائیل کا، ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی دشمنی، رسول کی دشمنی، کتاب میں تبدیلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، علت کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ لوگ کافر ہیں، اللہ کا اصلاً انکار کرنے والے، اللہ کو اس کا صحیح مقام دینے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دنیاوی زندگی کیا کر دی گئی؟ آراستہ کر دی گئی، اس کی حسن میں، اس کی زینت میں، اس کے چکر میں کیا ہے؟ یہ پھنسے ہوئے، اس لیے یہ سب شرارت کرتے ہیں۔ یہ ایک خامی ہوئی جو ان کی انٹرنل ہے، دنیا پرستی، سادہ لفظوں میں اگر کہہ لیں تو کیا کہہ لیں؟ دنیا پرستی۔ اور دوسری کیا ہے؟ اسی کا اظہار کچھ دوسرے انداز سے ہوتا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق اڑانا یہ ایک ابتدائی اسٹیج ہے، اس کے آگے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اس کے آگے ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اس کے آگے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مذاق اڑانا کہا گیا ہے یہ ابتدائی اسٹیج کے طور پہ کہا گیا ہے، فرسٹ اسٹیپ۔ تو ایک تو ان کی اپنی کمزوری اور دوسرے دوسروں کے خلاف اس طرح کے اقدامات، ڈبل جرم۔ اب جب ڈبل جرم ہے تو سزا بھی ڈبل ہونی چاہیے نا، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سب جو خرابی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے، اور وہ جرم سنگین اور اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے کوئی پیچھے پڑ گیا تو وہ پریشان تو ہوں گے، ان کو ابھی کچھ ہلا بھلا ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
کہ جو تقوی والے ہیں یعنی ایمان والے ہیں وہ ان سے اوپر ہیں، ان سے برتر ہیں۔ آج بظاہر کمتر ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیاوی پیمانے پر، لیکن اصلاً وہ برتر ہیں۔ اور اس برتری کا مظاہرہ کب ہوگا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب مذاق اڑانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی اسٹیٹس، میرے پاس مال زیادہ، میرے پاس عہدہ زیادہ، میرے پاس پاور زیادہ، میرے پاس اسباب زیادہ، اس لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ آج تمہارے پاس ہے اور کل پھر چھین کر کے کسی اور کو دے دے گا، اور اتنا دے گا کہ تم حساب بھی نہیں لگا پاؤ گے۔ یہی تو ہوا نا۔ حضور کے جیتے جی تو ان سب کو وہ لوگ کمتر ہی سمجھتے رہے، اور خلافت راشدہ آنے کے بعد یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اتنا ہو گیا کہ حسابی کتاب ان کے پاس نہیں تھا۔ اتنا ہو گیا کہ حسابی کتاب نہیں تھا۔ یس، اسی کو کہا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آج تمہیں دیا ہوا ہے آزمانے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پرماننٹ ہے، چھین لے گا دوسرے کو دے دے گا بے حساب۔ اس لیے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اور اس پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عارضی چیز ہے۔ اصلاً تو قدر کی جائے، اہمیت کی چیز وہ ہوتی ہے جو ریگولر رہے، مستقل رہے، ہمیشہ کام دے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے اور یہ جو ڈرامہ ہے، انسانی تاریخ بھی اسی کی گواہ ہے۔ انسانی تاریخ بھی کیا ہے؟ اسی کی گواہ ہے۔ کیسے؟ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھے۔ اب امت کہتے کس کو ہیں؟ بتائیے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں امت مسلمہ، یعنی مسلمانوں کا جو پورا گروہ ہے وہ امت ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن خود لفظ امت کا معنی مطلب کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کو امت کہتے ہیں۔ ارے واہ! اور تو اصلاً ماں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں۔ اب ماں کو کہنے کی پیچھے علت کیا ہے؟ پورے گھر خاندان کا مرکزی پوائنٹ ماں ہوتی ہے، سینٹر پوائنٹ۔ ویسے ہی کوئی بھی چیز جو سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں، الکتاب کہتے ہیں۔ کتاب میں جو سب سے اہم چیز ہو، مرکزی چیز ہو، بنیادی چیز ہو، اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ القریٰ، سارے بستیوں میں، سارے شہروں میں جو سب سے اہم شہر ہے مکہ ہے۔ مکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ القریٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ القریٰ، بستیوں کا مرکز، بستیوں کا سینٹر۔ ویسے ہی کوئی بھی گروپ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی اجتماعیت جس کسی ایک پوائنٹ پر ہو تو وہ امت کہلاتی ہے۔ ایک پوائنٹ پر۔ مسلمان بھی ایک پوائنٹ پر متحد ہیں، ایمان پر یا توحید پر یا کلمہ لا الہ الا اللہ پہ، جو چاہے کہہ لیں آپ۔ اس لیے یہ امت کہلاتی ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ امت کہلاتی ہے۔ اب اس کلمے کی بنیاد پر اگر یہ جتنے لوگ بھی ہیں سب متحد ہو جائیں تو سب امت واحدہ ہو گئے۔ لیکن اب اس کلمے کو لوگ چھوڑنے لگیں، اس کلمے کا انکار کرنے لگیں، اس کلمے میں جو بنیادی چیز ہے توحید اس کے ساتھ
شرک کو جوڑ لیں تو پھر تو وہ ایک امت نہیں رہ جائے گی. وہ تو جب جو کوئی دوسری چیز جڑ گئی تو وہ ایک دوسری چیز ہو گئی. کسی نے چھوڑ دیا تو وہ گویا ایک دوسرا حصہ ہو گیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ یہ ہے کہ جب انسانیت نے اس دنیا میں قدم رکھا اس وقت سب ایک ہی اصول کے، ایک ہی مرکز کے، ایک ہی بات کے ماننے والے تھے. آدم علیہ السلام آئے، دین اسلام کے ساتھ آئے تھے، کلمہ توحید کے ساتھ آئے تھے، اور وہی ان کا اور ان کے سارے آل اولاد کا دین تھا. سب ایک تھے. سب کیا تھے؟ ایک تھے. اب اس ایک کے بعد دھیرے 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 خرابی پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کے لیے پھر نبیوں کی ضرورت پڑی. یہ ہے انسانی تاریخ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. گویا اسلام کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں انسان نے توحید کی روشنی میں قدم رکھا ہے اور آگے بڑھا ہے، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بالکل الٹ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں اندھیرے میں قدم رکھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں سمجھتا تھا، کچھ نہیں اس کو آتا تھا. دھیرے دھیرے تجربہ کرتے کرتے، تہذیب سیکھتے سیکھتے تب وہ ایڈوانس بنا ہے. تب وہ کیا ہوا ہے؟ ایڈوانس بنا ہے. تب اس کو حقیقت کی پہچان ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ بالکل اجڑ تھا، جاہل تھا، ناسمجھ تھا، بد تہذیب تھا، جو چاہیں وہ کہہ لیں، وہ تھا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، پہلے دن سے انسان کیا ہے؟ ایک امت کی شکل میں ہے. جب اس کے بعد اس میں بگاڑ آیا، فَبَعَثَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھیجا کیا؟ نبیوں کو، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی جو صحیح بات کے علمبردار تھے ان کو خوشخبری کی، اچھا کیا تم نے، اچھا کر رہے ہو. اور جو بگڑ گئے تھے ان کو ڈرانے کے لیے کہ تم نے غلط کر لیا ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، ورنہ برا انجام چکھنا پڑے گا. اب نبی جو آئے ان کا پہلا کام تو یہ تھا بشارت دینا اور ڈرانا. دوسرا کام کیا تھا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب ہے کہ وہ کتاب صحیح بات کی رہنمائی کرنے والی تھی. اس میں حق کے احکامات دیے گئے تھے، اور جو کچھ بھی غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کر کے اصولی باتیں بتا دی گئی تھیں. یہ ہر کتاب میں تھا جب بھی کتاب آئی. تو یہاں کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہوگا، بلکہ انبیاء پہ جب بھی جو کتاب آئی، جو بھی احکامات آئے، وہ سب. کیوں یہ احکامات دیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کون؟ نبی فیصلہ کرے یا کتاب فیصلہ کرے؟ لوگوں کے درمیان فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس معاملے میں جس میں ان میں اختلاف ہو جائے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بگڑ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا، یا غلط راہ پہ چلے گئے تو دو گروپ بن گئے، یا بعض معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے. تو اب فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ، یا جو اس کا نمائندہ ہے، یا جو اس کی کتاب ہے، اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. اسی کو کہا گیا کہ یہ کتاب جو دی گئی، نبی تو ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا. بعد میں جو لوگ بھی آنے والے تھے ان کے درمیان مسائل پیدا ہوتے، تو اس کا حل کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کریں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ عموماً جھگڑا جو ہوا، کیا ہوا؟ انہی لوگوں کے درمیان ہوا جن کو کتاب ملی تھی، جن کو کتاب ملی تھی. اس لیے کہ جن کو نہیں معلوم وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کو معلوم ہے وہ اپنے چلانے کے چکر میں، ضد کے چکر میں، اپنا بھاؤ بنانے کے چکر میں جان بوجھ کے غلط پر اصرار کرتے ہیں. اسی کو آگے کہا گیا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، لیکن اس کتاب کے معاملے میں یا توحید کے معاملے میں نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جسے وہ کتاب دی گئی تھی.
من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ وہ واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آ گئی تھی کتاب، بغیم بینہم، یہ وجہ بتائی گئی کیوں وہ لوگ جھگڑتے تھے، آپس کی شرکشی، آپس کی ضدم ضدہ، آپس کی ہٹ دھرمی، آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ ورنہ لا علمی میں ہو تو بتا دیا گیا کام ختم، لیکن علم ہے اس کے بعد جھگڑیں، اس کا مطلب وجہ کچھ اور ہے، چاہے وہ چودراہٹ ہو، چاہے وہ بڑکپن ہو، چاہے وہ اپنی منوانا ہو، چاہے وہ انا ہو، جو نام دے لیجیے آپ، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اب جب ایسی صورت ہوتی ہے تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، کس چیز کی، حق کی، یعنی اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھا دیتا ہے، لیکن کس کو، جو ماننے کے لیے تیار ہو، ایمان والا ہو، بِإِذْنِهِ ہی اپنی نوازش سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جس کی چاہتا ہے اس کی کرتا ہے، تو اب جو لوگ بگڑے ہیں ان کی اللہ نہیں چاہتا کیا؟ ہاں ہاں، یہاں تو کہہ رہا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہدایت چاہتا ہے اسی کو ہدایت۔ چلیے، استاذ پڑھاتا ہے تو ان کو پڑھانا چاہتا ہے کلاس میں، ان کو نہیں چاہتا ہے، لیکن پڑھتا کون ہے؟ جو پڑھنا چاہتا ہے، اور جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ پھر وہی کہا گیا یہاں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف سب کو لے جائے، لیکن عملاً اس کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو سامنے والے کی طرف سے رد عمل ہو، وہ بھی اگر چاہے تو ٹھیک، نہیں چاہے تو پھر جھیلے، محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ایک بات اور کہی گئی ہے، کیا کہی گئی؟ کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جنت چاہیے، تو یہ خواہش تو سب کے دل میں ہے، کیا مومن کیا کافر، لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مفت کی جنت ملے، تو یہ ممکن نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے، محنت کریں تو ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی۔ اسی کو کہا گیا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، ولما یاتکم، اور اب تک نہیں آیا تمہارے پاس ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، مستہم الباساء والضراء، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان کو کیا ہوا، باسا اور ذرہ نے چھوا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مس مانے کیا ہوتا ہے؟ چھونا، چھوا ہے، باسا اور ذرہ نے، اور آگے کیا ہے، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی بہت تکلیف پہنچی ہے، اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ گویا ایک طرح سے لرز کے رہ گئے، ایک طرح سے کیا ہوا، لرز کے رہ گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے یہ تک کہہ گزرے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ماضی میں بھی اس حد تک آزمایا گیا ہے اور آج بھی اتنا ہی آزمایا جائے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب یہ جو آیت ہے اس آیت میں بھی دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ان کو چھوا، باسا اور ذرہ، دو چیز بتائی جا رہی ہے۔ یہ باسا ذرہ دو چیز کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ باسا ہے اور یہ ذرہ ہے؟ ترجمہ تو لوگ کر دیتے ہیں پریشانی، سختی، تنگی، تکلیف، لیکن یہ سب تو ملتی جلتی چیز،
कैसे समझेंगे? हाँ, मैं बताऊं? और आपको जो दिया है नुस्खा किस लिए? आप लोगों को दिया है ना मुतरादिफातुल कुरान, कि दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज करीब करीब माने वाले आ जाएं, उसका बारीक फ़र्क क्या है वो उस किताब में बताया गया है। तो कभी उससे भी फ़ायदा उठाएंगे? बस पैसा लिया, रख लिया, दीनत बन गई। अगर वो किताब ली है, उसको पढ़ना है ना, उसमें से ढूंढना है ना सवाल का जवाब, उससे फ़ायदा उठाना है ना। तो किस दिन फ़ायदा उठाएंगे? आज सवाल आ गया है। तर्जुमे में आप पढ़ेंगे तो बासा का माने भी होगा तंगी मोहताजी, ज़र्रा के माने भी होगा परेशानी मोहताजी। तो आज तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे फिर आप लोगों को ढूंढ के आना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करके आना पड़ेगा? देखिए, एक तो तकलीफ़ होती है बाहर की और एक तकलीफ़ होती है अंदर की। बाहर की का मतलब क्या है? मौसम गर्म है तो गर्मी से पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, तकलीफ़ तो ये भी है ना। लेकिन अंदर की तकलीफ़ है, महसूस आप कर रहे हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर की है। आराम जो ठंडी हवा पहुंचाती, खुशगवार मौसम पहुंचाता, बाहर का मौसम पहुंचाता, या एसी लगा होता तो आराम मिलता, उससे महरूम हैं, इसलिए पसीने पसीने शराबोर हैं और परेशान है। हाय बाप, एक तो तकलीफ़ ये है। इसमें आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर रही है, आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, ये सब एक्सटर्नल है। ये है बासा। और अल्लाह ने आज़माने के लिए नौज़ुबिल्लाह कैंसर में मुब्तला कर दिया, किडनी फेल हो गई, सर दर्द है, हाजमा ख़राब हो गया और वज़न बढ़ गया है तो चलना दुश्वार है, घुटने में दर्द है। ये सब बाहर का है, अंदर का है, ज़रर है आपको। इसमें आराम का मामला नहीं है। सेहत से थे तो आप आराम से थे, अब वो सेहत बिगड़ गई है तो अब आपको तकलीफ़ है। इसमें धूप ने कोई नुकसान नहीं आपको पहुंचाया, मौसम ने आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, ये सब इंटरनल है। तो ये जो इंटरनल होता है ये ज़र्रा है। एक बात समझ में? अब दोनों का एहसास दिलाने के लिए दोनों लफ्ज़ आया कि एक्सटर्नल तकलीफ़ भी उनको पहुंची और इंटरनल तकलीफ़ भी पहुंची। हर तरह की तकलीफ़ से वो दो चार हुए। ये कहने का मतलब, एक बात जो समझने की थी वो ये थी। दूसरी बात क्या समझने की है कि एक तरफ तो हमको तालीम दी गई कि कोई भी आजमाइश हो तो उस पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेकिन अब रसूल कह रहा है अल्लाह की मदद कब आएगी, मोमिनीन कह रहे हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, तो ये बेसब्री नहीं है। यही कहा जा रहा है ना, इतनी सख्त तकलीफ़ हुई होती है या पहुंचती है कि रसूल और मोमिन कह उठते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी। तो ये बेसब्री है कि नहीं? अच्छा, सब्र की इंतहा कैसे हो गई? सब्र की इंतहा तो उस वक्त होती कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह खप गए लेकिन कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, तब ना कहते हैं कि सब्र अय्यूब है। महीनों भर खाने पीने के वादे थे, पत्ते चबाते थे, और उनके पास नहीं था, बीवी छोड़ के गई, बच्चे छोड़ के गए, ज़रूरत की हर चीज़ बर्बाद हो गई। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, क्या शैतान परेशान कर रहा है, ये बेसब्री नहीं हुई है ना? हाँ, वो तो अपनी परेशानी का इजहार है। लेकिन यहाँ तो ये है कि
کب آئے گی مدد؟ ہائے باپ ہم تو مر گئے. ہائے باپ ہم تو مر گئے، کب آئے گی مدد؟ اچھا انسان کی فطرت ہے، تب پھر گویا اسی فطرت پہ تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. ہم جلد باز ہیں، جلد بازی پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھلکڑ ہیں، بھول پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم لذت پسند ہیں، اس لذت پہ کنٹرول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہی سب تو اصل امتحان ہے، یہی سب نا امتحان ہے. تو گویا یہ کہا جائے کہ رسول اور مومن اس امتحان میں نعوذ باللہ پورے نہیں اترے. کہا کب آئے گی مدد؟ اب اس سوال کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، اللہ نے کہا آپ کو ڈھونڈ. ہاں بتائیے. کرنے کا حکم کیا وہاں پہ کیا کہ سب آؤ. الحمد للہ رب العالمین.